الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني إلى ما تحب ربنا وترضى. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك المنتهى والرجعى وإن لك الآخرة والأولى وإن لك الممات والمحيا. ربي أعوذ بك أن أذل أو أخزى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات محمد وعلى محمد. سلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے ایام عزائے اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی آمد پہ آپ سب عاشقان اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کی جاتی ہے. جزاک اللہ. اور آپ سب کا بالعموم اور انجمن امامیہ بلتستانیہ کے صدر محترم آغائے محترم اور کابینہ کے تمام اراکین اور اس محفل مجلس میں موجود تمام اکابرین اور نوجوانوں کا تہ دل سے شکریہ اور قدردانی کرتا ہوں کہ بندے حقیر کو یہاں پھر مدعو کر کے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت کی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین. شکر ادا کرے کم ہے کہ ہماری ہدایت اجباری ہوئی ہے. ہماری ہدایت اجباری یعنی اللہ پاک نے اپنی طرف سے ہمارے پر یہ مہربانی کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور شیعان علی بن ابی طالب میں سے. یہ ان کی طرف سے مہربانی ہے. اگر ہم ہندوستان میں پیدا ہوتے تو آج ہم مسلمان نہیں تھے اور نہ ہم تحقیق کر کے مسلمان بن سکتے تھے. اسی طرح اگر ہم دیامر میں ہوتے تو ہم شیعہ نہ ہوتے, بے شک مسلمان ہوتے, لیکن
اہل حق نہ ہوتے، بے شک اسی طرح حمزہ اور غزر میں ہوتے تو ہم شیعہ اثنا عشری نہ ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، بے شک ہمارا بوجھ ہلکا کیا، وَإِلَّا ہمیں اپنی طرف سے تحقیق کر کے شیعہ بننے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بے شک تو اس پہ اللہ پاک کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے بے شک کہ ہمیں اللہ نے آٹومیٹک ہدایت یافتہ پیدا کیا۔ بے شک تو اب جب اللہ نے ایسی مہربانی کی ہے، جو کام اللہ کا تھا اس نے کر دیا، اب جو کام ہمیں کرنا ہے اپنی نجات کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے، بے شک اور جو کام ہمیں نہیں کرنے ہیں جس سے ہماری ہلاکت ہے، دنیا میں تباہی ہے اور آخرت میں بربادی ہے، وہ کام ہمیں ترک کرنا ہے۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک آزمائشی پیریڈ گزارنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، بے شک ہم مستقل یہاں پہ نہیں ہیں، 60-70 سال ٹوٹل ہمارا یہاں رہنے کا پیریڈ ہے، اور پھر اس کے بعد موت کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہونا ہے، اور پھر جو اصلی زندگی ہے اس کا آغاز ہونا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ القبر صندوق العمل، اما حفرۃ من حفر النار و اما روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر حقیقت میں انسان کے اعمال کا وہ صندوقچہ ہے، آپ نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سب وہاں پہ جمع، یا تو آپ کی نیک اعمال ہیں، دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور ہم نے دنیا میں معصیت الہی میں وقت گزارا ہے، نافرمانی کی ہے، برے لوگ ثابت ہوئے ہیں، تو پھر ہماری قبر جو ہے وہ جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے۔ اب آئیے جو سورہ حجرات کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، بعض انسانوں کے اندر اچھی صفات بھی بہت زیادہ ہیں، بعض انسانوں کے اندر بری صفات بھی زیادہ ہیں۔ اچھی صفات پہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، بری صفات میں اپنی تزکیہ نفس کرنا ہے۔ میرے جسم میں کوئی عیب ہے تو میرا کمال یہ ہے کہ میں اس عیب کو دور کروں، کوئی نقص میرے اندر ہے تو میرا کمال یہ ہے اس نقص کو ختم کروں، سالم بن جاؤں۔ تب میں آزمائشی طور پہ اللہ کے فرمان کے مطابق کروں گا۔ عرب کے زمانے میں جو عمومی طور پہ عرب کے اندر جو مشکل پائی جاتی تھی وہ عصبیت، جو آج ہمارے معاشرے میں تعصب کہتے ہیں، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تعصب انسان آپ سنیں گے کس سے کہتے ہیں؟ جب فتح مکہ ہوا، توجہ سے سماعت فرمائیں، جب فتح مکہ ہوا اور وہ افراد جو 20 سال تک پیغمبر کے ساتھ ہر میدان میں لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، اور آخر مکے سے پیغمبر کو مہاجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ جو مسلمان تھے انہیں اتنا ستایا، حضرت بلال آپ سب جانتے ہیں، حضرت یاسر عمار کی ماں اور باپ کو مسلمان ہونے کی جرم میں سب سے پہلے شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ جب فتح مکہ ہوا تو سب کے ابو سفیان نے سب سے پہلے اسلام لایا، اور ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ان کی جو ہے
سب کے حوصلے پست ہوئے اور سب کے سب جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور پیغمبر وہاں پہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا, سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا ہاں, ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اب جب اللہ پاک نے ہمیں آپ کے اوپر غلبہ دیا ہے, آپ لے دے کے 2000-3000 افراد آپ کے پاس ہیں, ہم نے مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کے آئے, 10,000 کا لشکر. اب آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ تو تسلیم ہو گئے, آپ تو ہمارے اب غلام ہیں اس وقت, آپ ہمارے اس وقت غلام ہیں کیونکہ آپ تسلیم ہو چکے ہیں. اب یہ ہم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو سب نے یہ زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ, آپ اس وقت بھی اچھے تھے, مہربان تھے, کبھی بھی آپ سے ہم نے کوئی شر نہیں دیکھا تھا, آپ سے کوئی برائی نہیں دیکھی تھی, کوئی جھوٹ آپ سے نہیں دیکھا تھا, کوئی خیانت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تھا, کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تھا. آج بھی ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اچھائی کی توقع رکھتے ہیں. جب یہ کہا تو پیغمبر نے کیا جملہ کہا, یہ ہمارے لیے درس عمل ہے, ہمارے لیے درس عمل. کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا کہ جس طریقے سے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا, سبحان اللہ, اور جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا, یوسف بادشاہ بننے کے بعد وہ اس کے ماتحت آ کے جب یوسف کو پہچانا تو پھر ان کی حالت عجیب تھی کہ وہ ڈر رہے تھے اب یوسف ہم سے انتقام نہ لے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, آپ آزاد ہو, آپ میرے بھائی ہو. شیطان نے ہم اور آپ کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی, اب اللہ پاک نے آپ کی اس عداوت کی وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچا دیا, میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, جاؤ اپنے بابا سے بھی معافی مانگو. سبحان اللہ. پھر پیغمبر نے اہل مکہ سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے طرح یوسف کی طرح آپ سب کو آزاد کر دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو لین دین تھا ہم اور آپ کے درمیان, اس کے اوپر ہم خط ادھر پھیلتے ہیں, بس ختم ہوا, جاؤ آزاد ہو. سبحان اللہ. اسی لیے جناب زینب کبریٰ نے شام کے اندر ان سے مخاطب ہو کے, یزید سے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا یبدت طلقا, ہمارے آزاد کیے ہوئے لوگوں کی اولاد ہو, سنو, ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد سنو, ہم کون ہیں, ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. تو پیغمبر نے بت پاک کیے, جہاں تک خود پہنچتا تھا خود گرا ہے, جہاں تک خود نہیں پہنچ سکتا تھا مولا علی سے کہا ہم میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور بتوں کو پاک کر دیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ پاک ہوا. آپ پاک ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا نا, حضرت بلال سے کہا کہ جا کے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر جا کے آذان کرو. سبحان اللہ. اور جب حضرت بلال ایک حبشی ہے, ایک کالے رنگ کا ہے, ایک غریب شخص ہے, پہلے غلام بھی رہا ہے, عرب لوگوں کے اندر یہ عصبیت تعصب بہت زیادہ ہے, قوم پرستی, عصبیت یعنی قوم پرستی بہت زیادہ. تو جب انہوں نے آذان دیا تو
ابھی جو مسلمان ہوئے تھے کیا کہنے لگے پتہ ہے آپ کو؟ اس کو دیکھ کے خدا کا شکر ہے ہمارے ماں باپ پہلے مر گئے ہیں، اس کالے کبڑے کو کائیں کائیں کرتے ہوئے کھانے کعبہ کی چھت کے اوپر کم از کم انہوں نے نہیں دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کالے کبڑے کی کائیں کائیں کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. کتنا تعصب تھا ان لوگوں کے اندر. اسلام ان برائیوں کو مٹانے کے لیے یہ نماز جماعت کیا ہے؟ ابھی اسی وقت یہ مجلس ادا کیا ہے؟ اس میں 20 گریڈ کا آفیسر بھی ہے، اس میں ایک عام مزدور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسلام کی حسن ہے، یہ اسلام کا حسن. یہ اسلام ہمیں یہ تربیت دیتی ہے خبردار خبردار کوئی کسی کے اوپر برتری کا دعوے دار نہ ہو. کوئی کسی کے اوپر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری جتنی اجتماعات ہیں ان اجتماعات کا حکم یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں. کاش یہ ممبر نہ ہوتا، میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھڑا ہو کے مجلس پڑھتا تاکہ مجھے بھی یہ امتیازی حالت حیثیت نہ ملتی. خود آپ سب جانتے ہیں ہمارا پیغمبر کے ساتھ کیا مقایسہ. جب پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ آنے والا اجنبی شخص سے نہیں پہچانتا تھا ان میں پیغمبر کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا اے نا محمد، آپ میں سے محمد کون ہو؟ سبحان اللہ. یہ اسلام کی مساوات ہے، یہ اسلام کی مساوات ہے. یہاں پہ کوئی قومیت نہیں چلتی اسلام میں. اسلام میں معیار صرف و صرف معیار کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ میں سے خدا کے پاس سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. یہی حضرت بلال اس وقت بھی اس نے پیغمبر کی دعوت پہ سب سے پہلے سابقین اولین میں سے تھا اور سخت سزائیں اٹھائی، سخت مصیبتیں جھیل لیا اسلام کے لیے. اس کے جو غلام تھا، اس کا جو آقا تھا، اس آقا نے اسے اتنی اذیتیں گرم ریت کے اوپر لٹا کے ننگا کر کے پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کے چھڑیاں مارتے ہوئے کوڑے مارتے ہوئے تو واپس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں احد، ایک دفعہ کہا ہے احد، بس احد ہے. سبحان اللہ. آپ کو تو نہیں بولوں گا، ایک دفعہ کہا ہے احد احد احد. جب پیغمبر تک یہ بات پہنچی کہ پیغمبر خدا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے جناب بلال پہ سخت اذیت ہو رہی ہے، تو جناب پیغمبر نے کیا کہا؟ اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنے اصحاب کے درمیان، میں میرا صاحب ہوں، آپ میں سے کوئی ہے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دے. سبحان اللہ. تو اس میں سے حضرت ابوبکر، سنیں توجہ سے اسلام کا حکم دیکھیں. جناب ابوبکر سے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے دے دیا. اور جب بلال کو خرید کے لا کے ابوبکر کے حوالے کیا گیا، حضرت ابوبکر نے پیغمبر کو حوالے کیا، یہ لو آپ کا غلام. پیغمبر نے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی سامنے آیا. اب اس وقت کو جب پیغمبر کی رحلت ہوئی، پیغمبر کی وجود مبارک تک یہ مؤذن تھے، آذان دیتے تھے، اور اتفاق سے چونکہ غیر عرب تھا، عجم تھا، سین ہے، شین نکال نہیں سکتا تھا، شین کی جگہ پہ سین پڑتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا.
عرب کو دیکھیں ابھی مثلا میں یہاں پہ بیٹھ کے بلتی بولنا شروع کروں گا تو آپ کو ناگوار گزرے گا کیونکہ مجھے آتے نہیں پڑتے ٹانگے توڑوں گا نا. اسی طرح عرب کو ویسے بھی متعصب ہیں اپنی زبان کی اپنے قوم کی نسبت سے, تو جب ان کی زبان کی ٹانگیں توڑی جا رہی تو انہیں ناگوار گزرتا تھا. تو پیغمبر کے پاس آ کے شکایت کی یہ شین بول نہیں سکتا ہے, لہذا اس کو برطرف کریں, کوئی عرب کو آذان کے لیے مقرر کریں, یہ صحیح عربی بول نہیں سکتا ہے. پیغمبر نے کیا کہا, سین بلال عند اللہ شین, اللہ اکبر. بلال یہاں پہ آذان میں سین کہتا ہے, اشہد ان لا کہتا ہے, اور وہ خدا کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. برائے خوشنودی امام زمانہ با آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اب پیغمبر کے ارتحال کے بعد خلافت کا رخ موڑا گیا. بلال شاک تھے, جو پیغمبر نے اعلان کیا تھا وہ بلال منعن جانتے تھے, اور جب پیغمبر کے ارتحال کے بعد کسی اور کو پیغمبر کی جگہ پہ بٹھایا گیا تو بلال نے کہا میں کم از کم خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. واہ. ٹھیک, اب دیکھیں خرید کے مشکل سے نجات دیا ہے ابوبکر نے, اور بلال ابوبکر کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر نے آ کے بلال سے کہا, بلال تم کتنے نمک حرام ہو, تم کتنی سختی میں تھے جب تم غلام تھے, ابوبکر نے تمہیں خرید کے آزاد کر دیا, اور آزاد کرنے کے بعد اب اس کی بیعت کا وقت آتا ہے تو آپ بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہو, تم بڑے نمک حرام ہو. بلال نے کیا جواب دیا, اگر اس نے ثواب کی خاطر مجھے خریدا تھا تو اسے ثواب دینا ہے, میں بیعت کروں یا نہ کروں. سبحان اللہ. اگر میرے لیے اس نے خریدا ہے تو میں اب بھی اس کی غلام بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن اسے اپنا آقا مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دنیا کی عوض اپنے آخرت کو فروغ نہیں کر سکتا. میرے پیغمبر نے میرے مولا علی کو مجھے دکھایا ہے, اس کی اقتدا کرنا ہے, سبحان اللہ. اس کی ولایت کا اقرار کرنا ہے, مجھے کسی اور کو نہیں دکھایا میرے پیغمبر نے. دیکھیں انسان جو نا متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اس کی سوچ یہ ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میرے قوم کا ہے یا نہیں ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, یہ میرے پارٹی کا ہے یا نہیں ہے, یہ میرے علاقے کا ہے یا نہیں ہے, یہ میرے زمان بولتا ہے یا نہیں بولتا, یہ نہیں دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے یا نہیں ہے, سبحان اللہ. اچھا ہے یا نہیں ہے, خدا کا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے. واہ. خدا کا بندہ ہے تو ہاتھ ملاتا ہے, نفس کا بندہ ہے تو پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا, توجہ مومنوں جوانوں, آپ محنت کش ہو, زحمت کش ہو, صبح سے شام تک زحمت کر رہے, سنو ایک چیز یہاں سے تحفہ لے کے جائیں. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا, میرے اصحاب, اے میرے شاگردوں, آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور آپ کی ایمان کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایمان کے کس درجے پہ ہیں. ہاں بتاؤ یا رسول اللہ, پوچھ لو. کہا دین اسلام کا سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے, دین اسلام کا سب سے مضبوط رشتہ. تو اصحاب میں سے کسی نے کہا قرآن, کسی نے کہا نماز, کسی نے کہا جہاد, کسی نے کہا روزہ,
کسی نے کہا حج، ہر ایک نے اپنے حساب سے جواب دیا. پیغمبر نے کہا یہ دین کے مضبوط رشتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میں جو چاہ رہا ہوں آپ سے وہ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. جس جواب کا مجھے انتظار ہے وہ جواب نہیں دے پاتے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے رہنمائی فرمائیں. تو پیغمبر نے کیا جواب دیا کہ دین کا سب سے مضبوط رشتہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی کے ساتھ محبت کرنا ہے تو خدا کے لیے کرو، اگر کسی سے نفرت کرنا ہے تو خدا کے لیے کرو کہ یہ خدا کا محبوب بندہ ہے لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں. آج میں آپ سے پوچھوں گا عشق حسین میں کیا مجنون ہو؟ کیوں حسین سے اتنی عشق و محبت رکھتے ہو؟ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے. کیا جواب ہے؟ میرے حسین نے خدا کی مرضی خرید لی ہے. میرا حسین خدا کا محبوب ہے تو ہمارے پر فرض ہے کہ وہ ہمارے بھی محبوب ہو. اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خدا کے نیک بندے ہیں. انبیاء سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے نیک بندے ہیں. ظالموں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خدا کے برے بندے ہیں. اسی کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ. اور سب سے دین اسلام کا مضبوط ترین رشتہ یہی ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو خدا کے لیے اور کسی سے نفرت کرے خدا کے لیے. اور یہی اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ معیار وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نیک لوگ جو اہل بیت ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں. خدا کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے کھانا خدا کی خاطر کھلایا آپ لوگوں کو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ سے ہمیں نہ کوئی صلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. نہیں، ہم نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یہ معیار ہے، یہی معیار انسان کی برتری کا معیار، ایمان کا معیار. ایک استاد اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. ان میں سے ایک شاگرد کو ایک خاص امتیازی حیثیت دیتے تھے. دوسرے شاگردوں نے اعتراض کیا استاد محترم ہم بھی تو آپ کے بچے ہیں، ہم بھی آپ کے کلاس کے بچے ہیں، آپ اس کو بہت زیادہ حیثیت دیتے ہو، ہمیں وہ حیثیت نہیں دیتے ہو. کہا یہ بندہ جو ہے نا آپ سے زیادہ بامعرفت ہے. کہا یہ کیسے زیادہ بامعرفت ہے؟ کہا آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کی آزمائش کروں گا. جاؤ ایک ایک مرغی لا کے ان کے حوالے کیا. کہا اس مرغی کو ایک ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ آپ کو کوئی نہ دیکھے. اور یہ سب گئے مرغیوں کو ذبح کر کے لے کے آئے ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن وہ جو محترم طالب علم تھا اس نے مرغی کو زندہ زندہ لے کے آئے. شاگردوں نے کہا دیکھا استاد ہم تو آپ کے حکم کی اطاعت کر چکے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کو مرغی ذبح کر کے لانے کو کہا تھا، آپ نے اس نے زندہ زندہ مرغی لے کے آئے. اس نے تو آپ کے حکم عدولی بھی کی ہے پھر بھی آپ کہتے ہو اچھا ہے. تو ہاں بیٹے آپ کو تو میں نے کہا تھا مرغی ذبح کر کے لاؤ، آپ نے ایسے زندہ زندہ لے کے آئے. تو استاد جی آپ نے ایک شرط لگائی تھی اس جگہ پہ ذبح کر کے لے کے آؤ جہاں پہ کوئی آپ کو نہ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جہاں بھی گیا وہاں پہ ایک ذات مجھے دیکھتی تھی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے انسان جس کے دل میں خدا سمایا ہو.
اس کا جینا اس کے لیے، اس کا مرنا اس کے لیے، ہر کام وہ اسی کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں وہ، اس کے دماغ میں وہ بیٹھا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے چونکہ اسلام نے کیا کیا، امتیازات کو ختم کر دیا۔ اب شادی بیاہ کا مسئلہ آیا نا، بہت سارے لوگ مثلا ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے رشتے بیچتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ ہم اپنی قوم سے باہر رشتہ نہیں دیتے، ہم اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں دیتے، ہے نا؟ یہ عموماً ہر علاقے کی بیماریاں ہیں۔ ایسے میں پیغمبر پاک نے کیا کیا، کچھ غلام جو آزاد ہوئے تھے، ان غلام آزاد ہونے والے غلاموں کے لیے عرب کے بڑے بڑے جاگیرداروں کی لڑکیوں کی رشتے بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ عرب کی شادی عرب سے ہو عجم سے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ عرب اپنی لڑکیوں کو عجم کو بھی دو، یہاں تک آپ میں سے جو پہلے آپ کے غلام تھے اب آزاد ہو چکے ہیں، اگر وہ بھی آ کے آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگے تو اسے بھی دے دو۔ اور یہ پیغمبر کی اس بات پہ عرب لوگوں کو بہت غصہ آیا، ناگوار گزرا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو غلاموں کو دے دیں گے، کہتے کہ ہمارے غلام تھے، آج ہم اپنی بیٹیاں انہیں دیں گے۔ عجیب و غریب داستانیں ہیں، لیکن جزیات میں نہیں جاؤں گا، وقت مجھے محدود کر دیا گیا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، پیغام بہت زیادہ پہنچانا ہے۔ اصحاب الصفہ کا نام سنا ہے نا؟ اصحاب الصفہ کچھ ایسے مسلمان دور دراز علاقوں سے آئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ زمین تھے، نہ جائیداد تھے، نہ میاں بیوی تھی، نہ شوہر تھا۔ ان کو پیغمبر نے مسجد کے اندر چبوترا بنا کے وہاں پہ ان کو بٹھایا تھا اور وظیفہ دیتے تھے، کھانا دیتے تھے، ان کا گزر اوقات اسی طرح ہوتا تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، اول کرسی کے لیے۔ ان میں سے ایک ایسا تازہ مسلمان تھا جس کا نام جویبر تھا۔ اس کے جسم جو ہے نا قد ہوتا تھا، چھوٹے قد کا تھا، ناک اس کی بہت پھیلی ہوئی تھی، ہونٹ اس کے نیچے، ایک ہونٹ اوپر، اور پھر اس کی جو ہے رنگ ایک دم کالا، یہ حبشی۔ جویبر کیا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو یا رسول اللہ؟ ہاں جویبر شادی کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ شادی کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ میری اس غربت، بچہ کلی، کوتا قدی، غربت، اپنے وطن سے دور اور پھر عجم، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ جویبر ان باتوں کو چھوڑو، اسلام نے ان سب کو مٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شادی کرنا ہے نہیں کرنا بتاؤ؟ کہا شادی کرنا ہے، کہا جاؤ۔ لبید انصاری، لبید انصاری ایک بہت مدینے کا مالدار شخص تھا، اس کے گھر میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ کہا جویبر جاؤ، اس اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، جا کے باپ سے بات کرے، بیٹی کا رشتہ کسی کے ذریعے سے بیٹھنے کی بجائے خود ڈائریکٹ بات کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لڑکا والا ہی لڑکی کے پاس جائے رشتے کے لیے، یہ بھی اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ کبھی ضرورت پڑے تو لڑکی والا بھی جائے لڑکے والوں کے پاس۔ میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام نے امتیازات کو مٹا دیا ہے. جب یہ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو جاتا ہوں. لبید انصاری کے دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے لبید انصاری نکلے. دیکھا ایک بدشکل انسان غریب فقیر دروازے پہ کھڑا ہے. ہاں کیوں آئے ہو؟ کہا رسول خدا نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگو. سبحان اللہ. کس کے لیے مانگتے ہو؟ اپنے لیے مانگنے کے لیے. اس سے غصہ تو آیا. کہا جاؤ تم جاؤ میں خود آ کے رسول خدا سے ملتا ہوں. دیکھیے ترکانے والی بات ہے نا. میں خود رسول خدا سے ملتا ہوں آپ جاؤ. لبید انصاری مایوس ہو کے واپس پلٹے. وہ اندر آئے. بیٹی نے پوچھا بابا کون آئے تھے؟ کہا ایک بندہ آیا تھا. کیوں آئے تھے؟ آپ کا رشتہ لے کے آیا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ پیغمبر نے بھیجا ہے آپ کے رشتے کے لیے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ جاؤ میں خود آگے پیغمبر سے ملوں گا. یہ کہہ کے بھیج دیا. تو بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ پیغمبر نے بھیجا ہوا آپ نے واپس کیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایسے نہیں کرتے بابا یہ عادت کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. جلدی جاؤ اس کو لا کے یہاں بٹھاؤ. اگر شک ہے تو پھر اس کو یہاں بٹھا کے خود جاؤ پیغمبر کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں صحیح کہا بیٹی آپ نے. پھر جا کے بھاگتے بھاگتے اس کو لے کے آئے گھر میں بٹھایا. خود جا کے پیغمبر سے ملے. یا رسول اللہ ایسے شخص آیا آپ کی طرف سے. کیا ہم نے بھیجا؟ کہا میں نے بھیجا. کہا آپ بیٹی کا رشتہ نہیں دے گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو میرے تو کوئی اختیار نہیں. بیٹی کا اختیار ہے. وہ مالک ہے. شادی اسے کرنا ہے. زندگی اسے گزارنا ہے. اگر اسے قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ. ٹھیک. تو وہ جب آئے بابا آئے بیٹی کے پاس. بیٹی ہاں رسول خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جوبیر کی شادی آپ کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. ابھی بابا آپ نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے. آپ جو کہتی ہو. تو کہا جو رسول خدا ہمارے بارے میں اچھا سمجھے ہم کون ہوتے ہیں؟ آئے ہے. واہ 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 واہ. بلندتر صلوات. اللہ اکبر. یا رسول. رشتے دیندار رشتے آتے ہیں نا تو پرانا نہیں ہے. غریب ہوتا ہے انسان لیکن ایمان دیکھیں تقوی دیکھیں. اور اسی تقوی کو دیکھ کے لڑکی کا بھی چوائس کرنا ہے. اسی تقوی کو دیکھ کے لڑکی کا بھی چوائس کرنا ہے. مال دولت اور حسن و جمال اور حسب و نسب یہ دین کے معیار نہیں ہے. شادی کے لیے دین کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. ٹھیک. بیٹی تیار ہوئی. مالدار شخص تھا. فوراً اس نے ایک گھر تیار کیا یا پہلے سے اس کے پاس گھر موجود تھا. کہا بیٹی اس بندے کے ساتھ آپ نے شادی کے لیے آمدگی ظاہر کی. میری طرف سے یہ گھر آپ کے لیے تحفہ. سبحان اللہ. آپ جو ہے اس کے ساتھ اسی گھر میں تمام ضروریات زندگی اس گھر کے اندر موجود. آپ وہاں پہ اس کے ساتھ زندگی گزارو. دلہا دلہن دونوں لا کے نئے گھر میں پورے سال سامان کے ساتھ وہاں پہ سیٹ کیا گیا. 3 دن تک جو دن کو روزہ رکھتا ہے. رات کو سجدے میں نمازوں پہ نمازیں, سجدوں پہ سجدے, رکوع پہ رکوع. سبحان اللہ. واہ. بیوی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا ہے 3 دنوں تک. اللہ اکبر. حسین و جمیل بیوی ساتھ ہی ہے اور وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا اور وہ پریشان. وہی کیسا مرد ہے. میں دلہن یہ 3 دن ہو گئے میں طرف نگاہ ہی نہیں کرتا. شاید کوئی نفس ہے اس کے اندر.
اپنے جو ہے ماں کے پاس کہا ماں جی یہ بندہ میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے. بیوی نے شوہر کے پاس کہا بیٹی کی شکایت آئی ہے. بابا پیغمبر کے پاس گئے یا رسول اللہ کیسا بندہ بھیجا ہے 3 دن ہوئے بیٹی کے پاس دیکھ نہیں رہا ہے. پیغمبر نے جعفر کو بلایا ہاں جعفر تم نامرد ہو. کہا یا رسول اللہ نہیں میرے پاس جتنی طاقت ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پھر 3 دن ہو گئے ہیں اب اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہو. کہا یا رسول اللہ یہ انصاف ہے میں کیا تھا میں کافر تھا اسلام نے خدا نے مجھے دین اسلام سے نوازا. سبحان اللہ. میں غریب تھا اللہ پاک نے دولت سے نوازا. سبحان اللہ. غیر شادی شدہ تھا اللہ پاک نے ایسی حسین و جمیل بیوی دیا. سبحان اللہ. اور اب میں خدا کی شکر نہیں کر کے عائشیاں کروں یہ نہیں ہو سکتا. یہ انصاف کے خلاف ہے. سبحان یہ آپ سب کے لیے سبحان اللہ. جب بھی خدا کوئی نعمت دیتا ہے نا پہلے اس کا شکرانہ ادا کرو. یہ نہیں صرف شکر یہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکر کا انداز ایسا ہے خدا نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی اور کو نوازے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب شکر ادا ہوگا نا. بے شک بے شک. سب اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دو گے تو کیا شکر ہے. آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دو یہ غریب اس غریب کم از کم پہلی تنخواہ تو تقسیم کر لو. واہ. غریبوں کے درمیان یہ شکر کا ایک انداز ہے. یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی شکایت نہیں ملے گی. اور پھر وہ آئے پھر اس کے بعد میاں بیوی بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے. شوہر تھا بچے کا لیکن پیغمبر نے چوائس کیا تھا بیوی نے صبر و تحمل سے برداشت کیا. اور بعد میں اتفاقاً خدا کا کرنا ایسا ہوا جنگ پیش آئی اور اس میں جا کے جعفر شہید ہوا. شہید ہوا تو اس کی بیوی بیوہ رہ گئی. اب بیوہ رہ گئی. تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اچھے رشتے کسی عورت کے لیے آئے ہیں تو یہی عورت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خدا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے پاس آپ میں سے سب سے برتر وہ انسان ہے جو زیادہ خدا کے بارے میں دل میں محبت رکھتا ہے اور عمل میں تابعداری کرتا ہے. وہ سب سے اچھا بندہ ہے. اب جب ناگوار گزرنا ہے مسلمانوں کے اوپر ایک غلاموں کے ساتھ اپنے بیٹیوں کی شادی کروانا عجم کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا ناگوار گزرا تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایہا الذین یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسان میں نے آپ کو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل میں نے ہی آپ لوگوں کے درمیان قومیں اور قبائل میں نے بنایا ہے. اور یہ قوم اور قبیلہ لیکن اس وقت اس امام بارگاہ کی کیا برتری ہے اس امام بارگاہ سے پہچان کے علاوہ بس وہ مدینہ محلے کے لوگوں کا امام بارگاہ ہے. یہ اہلیان بلتستان کا امام بارگاہ ہے. یہ اتنا تعارف ہے. وہ بھی عزادار یہ بھی عزادار. وہ بھی مومن یہ بھی مومن. لیکن اچھے کون ہیں؟ اچھے حقیقت میں وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ وہ اچھے ہیں جو یقین ہونے کے ناطے نہ اچھے یہ ہیں بلکہ ہونے کے ناطے میں ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے. بے شک. سبحان اللہ. لیکن اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. خاندان والے اچھے ہوتے تو پیغمبر اپنے سگے چاچا ابو لہب کو نہ کہتا تبت یدا ابی لہب. سبحان اللہ. اگر دین اسلام میں حسب نسب میں یار ہوتا
تو ایک آدمی سلمان فارسی کو پیغمبر نہ کہتا اور سلمان منا اہل بیت. اندر اور باہر کی بات نہیں ہے، قدیمی اور جدید باشندے کا تصور نہیں ہے، مقامی اور مہاجر کا، انصار اور مہاجر کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پہچان ہے ایک قسم کی. یہ باہر سے آئے ہیں، یہ یہاں کے ہیں، یہ صرف پہچان ہے. اچھا کون ہے؟ اچھا وہ ہے جس کو خدا اچھا کہے، برا وہ ہے جس سے خدا برا کہے. باقی ہم اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ گرگتی ہے تو اچھا ہے، یہ بنتی ہے تو برا ہے. یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے. یہ سب کے لیے. اب آئے پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ ہم ان کی تعلیمات کو فالو کریں نا تو دنیا کی ہلاکتوں سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے. پیغمبر فرماتا ہے اپنے اصحاب سے، عرب سے کہتا ہے، عجم سے کہتا ہے، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اسلام میں عرب کے لیے عجم کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، عجم کا عرب کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، سفید کا کالے کے اوپر، کالے کا سفید کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے. اگر برتری ہے تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دین اسلام کے بنیادی اصول. اور جو بندہ اسی اصول کے مطابق چلے گا، تقوی ہی کو اچھائی کا معیار قرار دے گا، اس بندے کا امام امیر المومنین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا امام کون ہے؟ امیر المومنین. اور جس انسان کے پاس تقوی معیار نہیں ہے، قوم معیار ہے، پارٹی معیار ہے، خاندان معیار ہے، علاقہ معیار ہے، زمان معیار ہے، رنگ و نسل معیار ہے، اس کا امام علی نہیں ہے، اس کا امام شیطان ہے. بے شک، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. بے شک. امام المتعصبین کون ہے؟ شیطان. امام المتعصبین. سب سے پہلے قوم پرستی کس نے کیا ہے؟ آپ بتائیں، سب سے پہلے قوم پرستی کس نے کیا ہے؟ شیطان نے کیا ہے. کیسے قوم پرستی کا؟ جب خدا نے کہا میں ابھی اپنا جانشین دنیا میں بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے بنا لوں گا تو آپ جو ہے سجدے میں گرے. جب میں اپنا روح پھونکوں گا سب سجدے میں گرے. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو خدا نے کہا شیطان ما منعک الا تسجد اذ امرتک. شیطان تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے سجدہ کرنے کو کہا تھا؟ تو کیا کہا؟ انا خیر منہ. یہ بس معیار. شیطان نے کہا میں آدم سے اچھا ہوں، میں کیوں اس کے لیے سجدہ کروں؟ خدا نے کہا تم کیسے آدم سے اچھے ہوئے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے پیدا ہونے والا آگ سے پیدا ہونے کے والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس نے اپنے ایک سوچ. لیکن آپ خود فیصلہ کریں، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. شیطان کو اس طرح چھوڑ دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ مٹی اچھی ہے یا آگ اچھا ہے؟ فائدے گنیں. مٹی کے فائدے زیادہ ہیں یا آگ کے فائدے زیادہ ہیں؟ جس کا فائدہ زیادہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جس کا فائدہ کم ہے وہ کم اچھا ہے. جس کے نقصانات زیادہ ہے وہ زیادہ برا ہے، جس کے نقصانات کم ہے وہ کم برا ہے. بے شک. اب بتائیں مٹی ہے تو آگ ہے نا. اگر مٹی نہیں ہے تو آگ کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مٹی ہے تو آگ جلانے کے لیے جگہ ہوگی. مٹی متواضع ہے، مٹی کے اندر تکبر نہیں ہے. مٹی کے اندر تکبر نہیں ہے، مٹی کے اندر خضوع
ہے، عجز ہے، انکساری ہے. آپ کے اندر تکبر ہے، کبر ہے، وہ اوپر اچھلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے. کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطان بھی اچھلا اور نتیجے میں جنت سے خود بھی راندا گیا اور دوسروں کو بھی جنت سے راندا کا باعث بنا راندنے کا. ٹھیک سمجھ میں آئے بات؟ ابھی سنیں، حدیث میں ہے، بہت خطرناک بات ہے. جو بھی انسان متعصب ہوگا، میں کسی ایک، ہر جگہ پہ تعصب ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تعصب نہ ہو. علاقوں میں تعصب ہے، زمانوں میں تعصب ہے، مذاہب میں تعصب ہے، قوموں میں تعصب ہے، پارٹیوں میں تعصب ہے. تعصب کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک تعصب یہ اگر ہمارے گلگت کا ہے، فاسق و فاجر بھی ہو تو یہ اچھا ہے. پاکستان والے اگر سے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے گلگت کا ہے. اگر یہ کہیں تو کیا کیا؟ اس بندے نے تعصب کیا جس نے مجھے برا ہونے کے باوجود میری خاطر اس اچھے والے آگا کو نظر انداز کر دیا، اس کا حق مارا، اسے پیچھے دھکیلا، اسے آگے کرنے کے بجائے اسے پیچھے پھینک دیا. حدیث میں ہے، من تعصب او تعصب فقد خلع ربقة الایمان من عنقه. اگر کوئی بندہ اپنے لیے تعصب کرے، اگر کوئی بندہ اپنے لیے نہیں کسی اپنی قوم والے کے لیے تعصب کرے تو اس کا خود کا بھی ایمان ختم اور اس کا میرا ایمان بھی ختم. دونوں ایمان سے فارغ ہو. اس کی تعصب کی وجہ سے مجھے نعال کو عہد سے آگے کر دیا. اب سماعت فرمائیں. امام سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا امام آپ بتائیں وہ عصبیت جس کو لعنت قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بے ایمان ہوتا ہے، وہ کون سی عصبیت ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ والی عصبیت ہے کہ کسی قوم کا اپنا بندہ ہے، کسی پارٹی کا اپنا بندہ ہے، کسی خاندان کا اپنا بندہ ہے، دوسرے کے بندے کے اوپر ظلم کرے. مثلا میرا رشتہ دار دوسرے کے بچے کے اوپر زیادتی کرے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے حق کا تلاش کرنا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے اور کون حق پہ ہے. جس کی غلطی ہے میں اس کا دشمن بنوں، وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. لیکن صرف اس لیے مثلا ایک گلگتی اور ایک بلتی آپس میں ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. اب گلگتی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بلتی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو جنگ ہے نا، تعصب ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ دیکھنا ہے کہ غلطی کس کی ہے، غلطی کس کی ہے. اگر غلطی گلگتی کی ہے تو گلگتی بلتی سب میں اس کی مرمت کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اگر غلطی بلتی کی ہے تو گلگتی اور بلتی دونوں مل کے اس کی مرمت کرنی ہے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. سبحان اللہ. اس کی وجہ ہم کیوں گئے؟ اور اگر اسی طرح ہم میرا قوم، میرے خاندان کا، میری پارٹی کا، میرے وطن کا، میرے علاقے کا، میرا ہمزمان شخص کسی اور کے اوپر ظلم کرے اور جانتے ہوئے کہ میرے بندے غلطی پہ ہے اس کے باوجود میں اپنے بندے کی حمایت کروں گا تو اسے کہتے ہیں تعصب. اور یہی لعنتی ہے، یہی شیطان کا پیروکار ہے. لیکن اپنے قوم کو پسند کرنا تعصب نہیں ہے، یہ فطری ہے.
بلتی کو پسند کرتا ہے، گلگتی کو پسند کرتا ہے، پیپرسٹ کو پسند کرتا ہے، تحریکی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، شراب بولنے والے کو پسند کرتا ہے، بروششتی بولنے والا بروششتی بولنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ طبیعی ہے. ہم صرف ہم دو کو پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی حق اور باطل کے درمیان آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے حق کے پیچھے جانا ہے، کبھی قوم کے پیچھے نہیں جانا ہے، کبھی پارٹی کے پیچھے نہیں جانا ہے. یہ معیار ہے اسلام کا، یہ دین کا معیار ہے، ہمیشہ یہ دین کا معیار. یہ پیغمبر کی زندگی میں تلاش کریں گے تو پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور عمل کر کے بتایا ہے. مولا علی علیہ السلام کو لوگ کیوں نفرت کرتے تھے کہ غلاموں کو عربوں کے مقابلے میں لاتے ہیں؟ کہ یہ اسلام کے تعلیمات ہیں. بس باتیں بہت زیادہ تھیں، میں آدھی تقریر چھوڑ دیا. مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ بس اتنی مجلس پڑھنی، 45 منٹ کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. تو آپ دور دور سے پھر کبھی خدا نے زندگی دی. تو اب یہ موضوع آدھا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ جو باتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اصل یہ مقدمہ تھا. اصل باتیں جو ہے احادیث، روایات اور واقعات اور جو ہے پیغام، وہ سب کے سب رہ گیا. ٹائم آپ دور دراز علاقوں سے اکٹھے ہوئے ہیں. آج محرم کی تاسوعا ہے. شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مسائل پڑھوں. آپ کیوں سمجھے آج اسلام کا پرچم بلند کیا تھا مولا حسین نے، اور اس کے لشکر کا کمانڈر ان چیف جو تھے وہ ابو الفضل عباس تھے. اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا. 14 معصومین میں سے ایک معصوم کو یہ لقب ملا ہے باب الحوائج. دوسرا لقب اگر ملا ہے تو ابو الفضل عباس کو ملا ہے. ابو الفضل عباس کو دوسرا لقب ملا ہے باب الحوائج. بس 2 باب الحوائج، ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام اماموں میں سے معصوم، اور دوسرا ابو الفضل عباس علیہ السلام. عالم دین نقل کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر ہے محفل میں، ابو الفضل عباس ہیں. پیغمبر نے ابو الفضل عباس سے کہا کہ اے ابو الفضل، تم نے جو قربانی دی ہے کربلا میں میرے حسین کے لیے، اس کے صلے میں اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے آپ کو باب الحوائج قرار دیا ہے. سبحان اللہ. جس کی چاہے آپ سفارش کریں، جس کی چاہے، مرضی آپ کی ہے. مولا علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابو الفضل جب بابا کا 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری میں شہادت کے وقت وصیت کرتے ہوئے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس بلا کے کہتا عباس تمہاری وجہ سے کل خدا مجھے بہت اونچا مقام عنایت کرنے والا ہے، تمہاری وجہ سے. یاد رکھنا جب روز عاشورہ ہوگا اور آپ پانی لینے کے لیے نہر القمہ میں جائیں گے، خبردار بیٹا اس وقت تک پانی نہیں پینا جب تک میرا بیٹا حسین پیاسا ہو. اور آپ سب جانتے ہیں جناب مولا عباس نے نہر القمہ میں جا کے 3 دن تک ہوگا پیاسا انسان کبھی پیاسا نہیں کے دیکھے ہیں پیاس کیا بھلا ہوتی ہے.
مولا حسین نے اپنی پیاس کی شدت اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ کے جو وصیت کی نا، اس وصیت میں یہ کہا ولدی بلغ عنی السلام من شیعتی، بیٹا سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میرے سلام کے بعد کہہ دینا میرے باپ یوسف شہید کیا گیا۔ اور جب مولا امام حسین شہید کر دیے گئے، 3 دنوں کے بعد سید سجاد زندان کوفے سے آگے گنج شہداء میں اور امام حسین کی قبر مطالعہ، امام حسین کو دفن کرنے کے بعد قبر بنایا، قبر بنانے کے بعد اس قبر کے اوپر لکھتا ہے ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو قتل کیا گیا پیاسا۔ اور جب کٹے ہوئے لاش مبارک کے ساتھ مقتل میں لاش پڑی ہوئی ہے، سکینہ بابا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پہ گلے پہ اپنے سر رکھ کے سوئی، خواب میں آئے، بابا نے پیغام دیا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا، جب بھی میرے شیعہ کہیں پہ پانی پیئے تو میری یاد کرے، جب کسی غریب کی اگر تذکرہ ہو تو میری تذکرہ کرے، اور بتا دے میرے شیعوں کو لیتکم فی یوم عاشوراء جميعاً تنظرونی، عاشوراء کے دن آپ ہوتے تو آپ لوگ دیکھتے مجھے کیف استسقی لطفلی، میں کس طریقے سے دشمن سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ آپ خوددار ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، لیکن حسین پیاس کی وجہ سے اتنے مجبور ہوئے، کبھی عسکر لے کے کہتے ہیں اشکیا دیکھو میرا اگر کوئی قصور ہے تو اس بچے نے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑا ہے نا، یہ کتنا پیاسا ہے، اگر مجھے آپ پانی نہیں دیتے، میرا اگر کوئی قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور؟ اگر آپ اس کھوٹ میں پانی نہیں دیتے کہ حسین اس بہانے سے پانی پیے گا، بچے نیچے زمین پہ چھوڑتا ہے، کہاں میں پیچھے ہٹ گیا، آ جاؤ بچے کو اما تراؤ کیف یتلذذ، آپ اس بچے کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ بچہ کیسے اپنے منہ کو خوش کھولتا ہے، بند کرتا ہے، جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر نکالا جائے وہ پانی کے لیے کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ یہ پیاس جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نے جب وقت آخر اذن جہاد لینے کے لیے مولا حسین کے پاس آئے، مولا حسین نے کہا عباس تم تمہیں لشکر کے لمدار ہو، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے، اب میں جس کا لشکر کا لمدار ہوں، سب تو چلے گئے نا اپنے کوئی ڈیوٹی کر کے، ہم نے رہ گئے ہوں، اب عباس کا مقام دیکھیں، عباس کا منزلت دیکھیں، کہا عباس سن رہے ہو خیمگاہ سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، الاتش 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 کی آوازیں، عباس اگر کچھ کر سکتے ہو نا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس خیمے پہ گئے جہاں پہ مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، ایک عجیب منظر دیکھتا ہے، اندر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے خشک مشکیزوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں،
عباس نے سکینہ سے کہا سکینہ مشکل ہے تو اب تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں. اب سکینہ کو پورا یقین ہے میرے چچا عباس نے کہا پانی لے کے آؤں گا بس لے کے آئے گا. بچوں کو امید دلاتی ہے بچوں کو حوصلہ دلاتی ہے اب میرے چچا جو ہے پانی لے کے آئیں گے. 4000 کا لشکر کے ساتھ مقابلہ کر کے نہر القلم میں گئے. چولہوں میں پانی لیا مشکی زبان لیا بابا کی وصیت یاد آئی بھائی کی پیاس یاد آئی بچوں کے پیاس یاد آئی چولہوں کو پھینکا دریا پہ اور مشک سکینہ بھر کے خیمے کی طرف لڑتے ہوئے آیا. اور شکی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کمین میں بیٹھ کے کسی نے دائیں ہاتھ پہ وہاں کیا کسی نے بائیں ہاتھ پہ وہاں کیا. مولا عباس مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں پکڑ کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آخر میں سکینہ سے تو وعدہ کیا تھا. ایک شکی نے تیر مشک سکینہ کا نشانہ لیا اور پانی پہ گیا. اب عباس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اسی دوران ایک تیر مولا عباس کے آنکھ پہ لگا. اب ہاتھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آنکھ میں معمولی تین کبھی چلا جاتا ہے تو انسان کو کتنی اذیت ہوتی ہے. جس کے آنکھ میں پورا تیر لگا ہو. مولا عباس کہتے ہیں کہ میں نے تیر کو نکلوانے کے لیے اپنے سر کو جھٹکے دیتا رہا تیر نکلا نہیں. آخر میں اپنے دونوں گھٹنوں کو اونچا کر دیا سر کو نیچے کر دیا تاکہ گھٹنوں کے سہارے سے تیر نکال لو. اسی دوران ایک شکیل گرد میرے سر پہ آیا. اب آپ سوچیں اتنا قداور شخص گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے کوئی بھی بندہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں میں سہارا لے کے کمزور لگتی ہے جسم پہ. لیکن جو گھوڑے سے گرے اور جس کے ہاتھ نہ ہو بس آخر میں مولا عباس نے کہا یا عبد اللہ علیہ منی السلام. مولا آپ کے اوپر آخری سلام ہو. اخی حاضری کا خط اگر پہنچ سکتے ہو تو اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاؤ. مولا حسین تڑپتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچ گئے. دور سے دیکھ کے کہا الان انکسر ظاہری ابھی تو میری جوان ٹوٹ گئی. اب تو دشمن میرے پر نہیں ہوں گے. اب تو میری خواتین کا سہارا ٹوٹ چکا. اور اسی وقت مولا حسین نے عباس کے سر کو زمین سے اٹھا کے اپنے گود میں رکھا. آنکھ سے تیر نکالا خون سوٹ کیا. عباس اپنے سر مولا کی گود سے اٹھا کے زمین پہ رکھتے. عباس کیوں اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہو؟ کہا مولا میرے بعد تو آپ آخری رہ جائیں گے. جب آپ زمین پہ پڑے رہیں گے تو آپ کا سر کون اپنی بات اٹھائے گا؟ مولا بس میری ایک آخری وصیت ہے کہ مجھے خیمگاہ کی طرف نہ لے جائے. مجھے یہ نہیں دے دے. کہا کیوں؟ سب شہداء کو تو وہاں گنجی شہداء میں جمع کر چکا ہوں. اب کیوں یہاں لینا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کی بیٹی سکینہ سے
شرم آتی ہے مجھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا سيعلم الذین ظلموا